السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم جعفری، پروگرام تقدیر سے تدبیر میں آپ کے ساتھ۔ آج کا موضوع بڑا اہم رکھا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے بلیک میجک، جادو، کالا جادو۔ واٹ از کالا جادو، واٹ از بلیک میجک؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ ہر ایک پہ ہو جاتا ہے؟ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو بلیک میجک، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو بلیک میجک، کسی کا ویزا نہیں لگا تو بلیک میجک کے اثرات، ٹھیک ہے، کسی کی صحت خراب ہے تو بلیک میجک کے اثرات، کسی کا مکان بک گیا، کسی کا خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی ایشو ہے، آپ روزمرہ زندگی میں آپ سنیں گے فلاں نے تو جناب وہ بیچارہ تو جادو کے اس چکر میں آیا ہوا ہے، اس پہ تو جادو ٹونا ہوا ہے، اس پہ تو جی عملیات کا اثر ہے، اس پہ جو جی تعویذات کا اثر ہے، اس پہ تو اس کا یہ ساز کرا رہی ہے، اس پہ تو اس کا باس یا جو جہاں وہ جاب کر رہا ہے اس کا کوئی امپلائی ہے وہ اس کی سیٹ لینے کے چکر میں ہے، اس کی پروموشن نہیں ہو رہی جادو کی وجہ سے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا پتہ اس کے کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا ہو کہ اس کی پروموشن رکی ہوئی ہے، کیا پتہ کوئی وہ ایسی پلاننگ یا ایسی کوئی چینجز نہیں لا رہا ہے بزنس میں کہ جس سے اس کا بزنس بڑھے، مگر نہیں، یہاں وہی ذہن میں آئے گا فوراً ہم پہ فلاں نے بلیک میجک کر دیا، ہمارا جو کمپٹیٹر ہے، ہمارا جو رائیول ہے وہ ہمارے پہ جناب تعویذ کر بیٹھا ہے، اس لیے ہمارا بزنس ڈاؤن جا رہا ہے، نہیں تو آج تو ہم تو ارب پتی ہو چکے ہوتے۔ شادی میں رکاوٹ، اس کا مطلب کوئی ضرور بیٹھا ہوا ہوگا خاندان میں جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، وہ جاتا ہوگا کسی کے پاس کہ یار ایک منٹ یہ چیک لے لیں، یہ جی اور یہ فلاں ہیں ہمارے خاندان میں، ان کی شادی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ صاحب کہتے ہوں گے ایک منٹ یہ کیش چیک مجھے دیتے ہیں، یہ میں رکھ رہا ہوں اور آپ بے فکر ہو کے اب جا کے آپ سو جائیں، اب ان کی شادی نہیں ہوگی۔ سوچیں یار کب تک ایسا ہوگا؟ وہ تو عز و منتشا ہو، وہ تو ذل و منتشا ہو، میں جس کو چاہے عزت دوں، میں جس کو چاہے ذلت دوں، ٹھیک ہے، میں جس کو چاہے بیٹے عطا کروں، میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں، میں جس کو چاہے کوئی اولاد نہ دوں، میں جس کو چاہے رزق کھلا دوں، نفع تلا دوں، تنگ کر دوں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جی میں وہ ذات ہے نا، کن فیکن، بس کام کہہ دوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں جی نہیں، یہاں تو فلاں صاحب، ڈمکا صاحب، وہ پیر، وہ بابا، وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عملیات کا اثر ہے، کیا بس بہت ہو گئی بھائی، اب بہت ہو گئی۔ اب جو ہے نا سائنس پہ بات ہوگی کہ کون سے ستارے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ستاروں کی قسم کھائی؟ جب آپ برا کہہ رہے ہیں اس کو تو اللہ بھی کہتا ہے بھئی یہ بہت خراب چیز ہے، بہت غلط چیز ہے۔ پیشن گوئی کرنا، ارے یہ تو بہت بری بات ہے، فرشتے پہلے پیشن گوئی کر چکے ہیں، ارے آپ یہ انسان ایک بنا رہے ہیں، یہ تخلیق کر رہے ہیں، یہ تو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آسمان پہ فرشتے تھے اللہ نے ان کو علم دے دیا، ٹھیک ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تو غیب کا علم تو یہ تو اللہ کو ہے، وہ تو اللہ کو تو ہے ہی، مگر فرشتوں کو بھی دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا پوچھو مجھ سے آسمان کے راستے میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ آپ خود سوچیں یار کہ نبی نے پیشن گوئی کی کہ انہوں نے کہا جی ایک وقت ایسا آئے گا، قیامت کی نشانیاں ایسا ہوگا، ہر جگہ آپ نوٹ کریں، کربلا کے واقعے کی ایون کہ انہوں نے بتا دی مٹی کہ یہ مٹی، ٹھیک ہے، ایسا ہوگا قتل میرے نواسے کا، ٹھیک ہے، پورے مطلب آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں یار اگر یہ برا ہے، خراب ہے اور شرک ہے، شرک کہاں سے ہو گیا؟ ایک منٹ آپ ایک مثال یہ لے لیں، میں ڈاکٹر ہوں ایک منٹ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک منٹ آپ کی یہ بلڈ رپورٹ ہے، یہ آپ کی رپورٹ ہے، یہ ٹھیک ہے یار، اگر آپ نے اسی طرح اگر چلتے رہے تو ایک مہینے بعد یہ بیماری جو آپ کو ہے یہ اس سے اس لیول پہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مجھے غیب کا علم ہو گیا، کیونکہ میں بیماری کا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو آپ کی خدا نہ کرے ہارٹ سرجری تک بات جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ میڈیکل سائنس ہے، وہ ایک جیسے میڈیکل سائنس ہے۔ بارش کیوں آپ بتا رہے ہیں ابھی بیٹھ کے؟ یہ 3 دن بعد جناب کراچی میں یہ موسم ہوگا، کراچی میں یہ ٹیمپریچر ہوگا، بارش یہ ہوگی، آپ جہاز اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ جی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم لینڈ کر جائیں گے فلاں شہر میں؟ کیلکولیٹ کیا ہے نا، اتنی سپیڈ سے جہاز اڑے گا، یعنی کہ اتنا سفر ہم نے اتنے دیر میں طے کر لینا ہے۔ یہ سب سائنس ہے۔ یہ موسم آ رہا ہے، بادل چل پڑے ہیں وہاں سے، اس رخ سے آ رہے ہیں، ایسٹ سے آ رہے ہیں، نارتھ سے آ رہے ہیں، ویسٹ سے آ رہے ہیں، ساؤتھ سے آ رہے ہیں،
اتنے دن میں وہ بارش لا سکتے ہیں، سردی بڑھا سکتے ہیں، سردی گرمی لا سکتے ہیں، بارشیں لا سکتے ہیں، سیلاب لا سکتے ہیں، ہر چیز سائنس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر جہاں یہاں بات آئے گی یہاں نہیں یہ گڑبڑ ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنی دکان چمکانے کے لیے اس کو پیچھے کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی ویلیو کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی عقل سے سائنس کو آگے لا کے بلیم گیم نہ کریں، ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے، ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کو تدبیر سے چینج کرنا ہے. کون سا اسٹون پہنے، کیوں اسٹون پہنے، کیوں ہمارے نبی نے نہیں پہنا فیروزہ، وہ فیروزہ پہنتے تھے، کتابیں بھری پڑی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وہ جو عقیق پہنتے تھے، حضرت موسیٰ نیلم پہنتے تھے. تو یہ کیوں پہنے گئے؟ ان کو نعوذ باللہ کوئی ضرورت تھی؟ ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے پہننا ہے، تبھی انہوں نے پہنے. تو ناظرین، جو بھی آپ اقدام کریں اس کے لیے پہلے بیک گراؤنڈ پڑھیں، سوچیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں، کیونکہ شیطان آپ کو بہکائے گا، شیطان آپ کے چاہے گا کام روکے، آپ کو پرابلم میں الجھائے رکھے، ٹھیک ہے. الجھیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. اگر آپ الجھیں گے نہیں، اللہ توکل کریں گے تو اس کا تو کام ختم ہو گیا. وہ تو چاہے گا کہ آپ کو الجھاؤں، آپ کو خاندان میں تفکر ڈالوں، آپ کا شک ساس کا جائے بہو پہ، بہو کا جائے ساس پہ، ٹھیک ہے، اس نے رشتہ نہیں دیا، اس نے ہم پہ بندش کر دی. وہ تو چاہے گا، اسی لیے وہ اپنے چیلے آپ کو شہر میں چھوڑے ہوئے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں جی نہیں آپ پہ تو جی ساس نے بندش کی ہوئی ہے، ساس ہی نہیں چاہتی آپ کے اولاد ہو تاکہ اس کا بیٹا آپ سے دور ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. سارے فضول باتیں. آج کے پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے. آپ ہمیں ای میل کریں، ایس ایم ایس کریں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد سلسلہ جاری کرتے ہیں.